سب سے پہلے میں منتظمین تمام معزز مہمانوں کو اور سب سے بڑھ کر اس گاؤں کے بچوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس گاؤں کے بچوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہی اس پروگرام کو چار چاند لگائے۔ سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق وہ بچے ہیں جنہوں نے یہاں پہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حمد اور ٹیبلو پیش کیے۔ میں ان سب بچوں کا، ان کے اساتذہ کا جنہوں نے ان کی ٹریننگ کی، جنہوں نے ان کے دلوں میں حب الوطنی کا ایک جذبہ پیدا کیا، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تقریب خالصتاً ایک ملی تقریب ہے، اس میں سیاست کا کہیں سے دور دور تک بھی لینا دینا نہیں۔ یہاں میں یہ بات سن کر اور دیکھ کر بڑا خوش ہوا ہوں کہ گاؤں کی تمام جماعتوں کے تمام نمائندے یہاں تشریف فرما ہے۔ میں ان کا بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی سیاست کو ایک طرف رکھ کر ملک و ملت کی خاطر یہاں تشریف لائے۔ میں ان کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بے شمار صلاحیتیں ودیت کی ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم ترین صلاحیت جو ہے، جو ایک خوبی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، وہ ہے اس کی اپنے وطن سے محبت۔ کوئی انسان، کوئی چرند، کوئی پرند، کوئی ذی روح چیز جو ہے، اس کو آپ اگر دیکھ لیں گے تو اس کو اپنے وطن سے جو محبت ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ میں پچھلے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، میرا تعلق جو ہے وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ بڑا اچھا رہا ہے۔ تمام گاؤں کے بزرگوں سے، جن میں سے ہمارے سابقہ چیئرمین صاحب مبارک علی صاحب، ان کے ساتھ میں اکثر بیٹھ جایا کرتا تھا، یا اسی طرح سے گاؤں کے دوسرے بزرگ ہیں، میرے تایا سائیں تھے، ان سے، یا تایا روشن تھے، ان کے پاس میں بیٹھتا تھا اور ان سے جب بھی میں یہ بات کہتا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پاکستان سے پہلے والی زندگی کیسی تھی، تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ وطن میں ہم بڑے خوش تھے۔ یعنی وطن سے محبت جو ہے یہ ہر انسان میں پائی جاتی ہے۔ اس کو 50 سال کہیں سے شفٹ ہوئے ہو جائے یا 20 سال ہو جائے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، وقت کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ وطن سے محبت جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ آپ کو بہت سے حفاظ کرام بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑا تو انہوں نے بھی ایک دعا فرمائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے رب کریم، حالانکہ وہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، کسی چیز کا امکان تک نہیں ہے کہ یہاں پانی ہوگا، سبزہ ہوگا، کوئی چیز ہوگی، لیکن یہ ان کی قوت ایمانی تھی اور اللہ پہ بھروسہ تھا۔ تو اللہ سے انہوں نے ایک دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس وادی کے رہنے والوں کو پھل کھلائیے گا۔ تو وطن سے محبت جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، تو جب آپ مکہ سے باہر نکلے تو آپ پلٹ کر مکہ کی طرف دیکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ کب موقع ملے گا کہ میں اپنے وطن میں واپس آؤں گا۔ اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہوئے تو اللہ کا حکم بھی تھا کہ آپ نے اب یہیں پہ رہنا ہے۔ تو جب کبھی آپ کسی مہم سے، غزوہ سے واپس مدینہ کی طرف تشریف لاتے تو آپ جب مدینہ کی وادیوں کو، مدینہ کی کھجوروں کی طرف ان کی نظر پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز
کر دیتے کہ میں اپنے گھر کی طرف رواں ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اہل مدینہ کی کھجوروں میں برکت فرما دیجئے۔ تو میں یہ بات یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وطن سے محبت انبیاء کی سنت ہے، اور وطن کی ترقی، خوشحالی اور اس میں امن بھائی چارے کے لیے دعا بھی انبیاء کی سنت ہے۔ یہ ہمیں ہر صورت میں کرنی چاہیے اور اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس سے آگے بڑھ کر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں ہمارے آباء و اجداد نے بڑی ہی محنت سے، جدوجہد سے، جہاد کر کے اس ملک میں قدم رکھا۔ ہمارے اولیاء کرام نے یہاں پہ اسلام کی تبلیغ کی تو ہندوستان میں اسلام پھیلا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان جو تھے وہ بے عمل ہو گئے، بے راہ روی کا شکار ہو گئے، تساہل پسند ہو گئے، تو ان سے یہ وطن کسی اور کے حوالے کر دیا گیا۔ سامریت نے یہاں قدم رکھا تو آزادی چھنتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی۔ صرف 3 جنگیں ہیں جس سے ہماری آزادی چھن گئی۔ 1757 میں جنگ پلاسی، 1764 میں جنگ بلکسر، اور 1857 میں پھر سے جنگ آزادی۔ ان 3 جنگوں کے بعد ہم نے اپنا ملک کھو دیا، اور پھر ہمیں 1 صدی لگی اس سانحے سے نکلنے کے لیے۔ ہمارے آباء و اجداد نے وہ تاریخ ہی ہمارے سلیبس سے نکال دی گئی، ہماری کتابوں سے نکال دی گئی، ہماری وہ کتابیں سلب کر لی گئی، ضبط کر لی گئی، جن میں ہماری حقیقی تاریخ تھی، جن میں ہمارے علماء کرام نے بے شمار قربانیاں دی۔ یہاں تک کہ جس انگریز کو ہم بڑا عدل پسند کہتے ہیں، اس نے ہمارے آزادی پسند لوگوں کو توپوں کے سامنے باندھ کر توپ دم کیا۔ یہ تھی ان کی جو ہے عدل پسندی۔ یہ ہمارے سامنے ایسے ہی انہیں بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کے اوپر جتنا ظلم کیا وہ ناقابل بیان ہے۔ اگر آپ یہ باتیں ساری سن لیں، جان لیں، تو آپ یہ آزادی کے موقع پہ باجے بجانا چھوڑ دیں، رونا شروع کر دیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے کن مراحل سے گزر کر یہ آزادی حاصل کی تھی۔ اب کیوں آزادی حاصل کی یا کس طرح سے آزادی حاصل کی؟ کسی ایک سیاسی تحریک کا یہ کام نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1937 میں جب الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ جو تھی وہ تانگے کی سواریاں لے کے بھی نہیں جیتی تھی۔ پھر اس کے بعد مسلم لیگ کے رہنماؤں نے یہ ادراک کیا کہ نواب اور عمراء جو ہیں وہ تحریکیں نہیں چلا سکتے، اس میں جب تک یہ عوام شامل نہیں ہوگے تب تک کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد سکول کے طلباء نے، یونیورسٹی کے طلباء نے، مدرسے کے طلباء نے یہ پیغام گھر گھر پہنچایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ گھر گھر میں پیغام پہنچانے والے یہ میرے طلباء تھے، جوان طلباء تھے۔ اب بھی انہی کی ذمہ داری ہے کہ یہ گھر گھر میں پیغام پہنچائیں گے کہ آزادی ایک بڑی نعمت ہے، اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے اور ہر صورت طاغوت کو شکست دینی ہے۔ ہم نے آزادی کیوں حاصل کی؟ بہت سی باتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ اس جہاد کو ختم کرنے کے لیے ایک فتنہ ہمارے اندر کھڑا کیا گیا، وہ فتنہ قادیانیت تھا، جس نے ہمارے ہاں جہاد کی روح کو قبض کرنے کی کوشش کی، جہاد کو حرام قرار دیا۔ یہ بھی ایک کوشش تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ بے شمار فتنے اکٹھے کیے گئے، کھڑے کیے گئے۔ ہندوؤں نے مختلف تحریکیں بنا لی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان صرف ہندوستانیوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے ایک تحریک جو ہے وہ بنائی شودی کے نام سے، جس طرح ہم پنتن کا نام پکارتے ہیں۔ انہوں نے 5 رتن کی ایک اصطلاح گڑی۔ اس 5 رتن میں یہ تھا، میں آپ کو بتا دوں کہ آزادیاں کس طرح لی گئی، کیوں لی گئی، کس لیے ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے بے شمار قربانیاں دی، عزتیں لوٹائیں اور اپنے گلے کٹوائے، کالے پانی کی سزائیں بھگتیں۔
وہ ہندو کیا کرتے تھے کہ 5 رتن تیار کرتے تھے. اس میں گائے کا دودھ، گائے کا مکھن، گائے کا گوبر، گائے کا پیشاب اور باقی گلاس سے ملا کر ایک 5 رتن تیار کیا جاتا تھا جو مسلمانوں کو زبردستی کھلایا جاتا تھا. ہم نے آزادی ایسے نہیں حاصل کی، ہم نے جدوجہد اس لیے نہیں کی کہ ہم باجے بجائیں. ہمیں یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے. اسی طرح سے جب 1937 میں کانگریس کی وزارت، اس وقت پورے ہندوستان کے 11 صوبے تھے، 11 صوبوں میں سے 9 صوبوں میں کانگریس کی وزارتیں بنی. وہ کیا کرتے تھے، جس طرح سے آج ہم نے اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا ہے، وہ گاندھی کا بت سامنے رکھ دیتے تھے اور بندے ماترم بجاتے تھے. مسلمان طلباء کو بھی اس کے سامنے سر جھکانے میں مجبور کرتے تھے. ایسے آزادی کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ہم نے آزاد رہنا ہے. یہ ساری صعوبتیں جھیل کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور اب تیسرے مرحلے میں ہم داخل ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنی آزادی کی حفاظت کریں، اپنے ملک کی حفاظت کریں. تمام سیاسی وابستگیوں سے ہٹ کر، تمام فرقہ وارانہ وابستگیوں سے ہٹ کر ہم اپنے وطن کی حفاظت کریں، اپنے وطن کے لیے جدوجہد کریں. جب بھی کبھی وطن کے معاملہ آئے تو ہم تمام اپنے گروہی مسلکی ذاتی مسائل کو پسے پشت ڈال کر ہمیں صرف اور صرف کس کے لیے کام کرنا ہے، پاکستان کی آزادی، اس کی محبت میں جان دینے کا جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر. اور اس سب سے بڑھ کر میں نے ریسنٹلی ابھی ایک کتاب میرے ہاتھ لگی، وہ بھی ضبط شدہ کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، عام مارکیٹ میں نہیں ملتی، کسی دوست نے مجھے گفٹ کر دی. وہ اس 6 ماہ کی تاریخ ہے جب پاکستان بن رہا تھا. اس میں کم و بیش یہ اعداد و شمار سے ثابت کیا گیا ہے کہ 10 لاکھ مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی، بے شمار مسلمانوں کی عزت دری کی گئی، عورتوں کو روک لیا گیا، جوان عورتوں کے پستانوں تک کو کاٹ کر ڈیر لگائے گئے اور اس کے گرد رقص کیا گیا. موٹر سائیکل کے سلنسر نکالنے والے وہ باتیں بھی یاد رکھیں. آزادی بڑی مشکل سے ملتی ہے، اس کی حفاظت بڑی ضروری ہے اور اس کی حفاظت ہمارا اشرافیہ نہیں کرے گا. یہ جتنی سیاسی جماعتوں کی قیادت ہے یہ سب اشرافیے پہ مشتمل ہے. یہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتی جب تک عوام جو ہے یہ اس بات کا عہد نہیں کریں گے کہ ہم اپنی حفاظت کریں گے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مسلم لیگ 1937 میں تانگے کی سواریاں لے کے پھرتی تھی. پھر طلباء آئے، علماء آئے، مشائخ آئے، اولیاء کرام بیچ میں شامل ہوئے تو ایک تحریک جو تھی منظم تحریک بنی جس کے سلسلے میں ہمیں پاکستان ملا. تو اب بھی جب تک ہم عام لوگ اس فیلڈ میں نہیں آئیں گے تب تک ہم اپنی آزادی کی حفاظت نہیں کر پائیں گے. میں ذکر کر رہا تھا کہ میں نے وہ کتاب پڑھی، اس میں قائد اعظم کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ قائد اعظم اس ملک کا دستور کیا چاہتے تھے. تو یقین جانیے اس کتاب کا ایک ایک حرف یہ کہتا ہے کہ قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا دستور جو ہے وہ قرآن و سنت ہو، کوئی دوسرا دستور نہیں ہو. ان کو سائڈ پہ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا، ان کو بیماری کے بہانے زیارت میں قید کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ جو چاہتے ہیں، جو تبدیلیاں فوج میں چاہتے ہیں، جو انتظامیہ میں چاہتے ہیں وہ نہ ہو سکے. اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ جیسے آج کل ہم نے بھی ترانے پڑھے ہیں، ان ترانوں میں سب ساز و آواز ہے، اسلام نے ان کو حرام قرار دیا ہے. قائد اعظم ان باتوں کو بھی فوج کی تقریبات سے نکالنا چاہتے تھے. انہوں نے اپنے ترانے بنانے کا، اپنے طریقے دفن بنانے کا جو تھا وہ انڈیا دیا تھا. اب بھی جب شہداء آتے ہیں، اب بھی طارق شہید کی قبر پہ سلامی دی جائے گی، تو وہ طریقہ اسلامی نہیں ہے. ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں بھی اسلام رواں دواں ہو،
ہمارے ملک کے دستور میں بھی اسلام روا دوا ہو، اور ہمیں جو ہے وہ اسلام سے محبت کرنی چاہیے، اسلام کے اصولوں کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا چاہیے۔ ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ ہندوؤں کے تسلط سے، ان کے رسم و رواج سے، ان کے جبر سے آزادی حاصل کریں۔ آج ایک رسم بڑے شد و مات سے ہمارے وہاں منائی جاتی ہے، مہندی کی رسم۔ یہ سب سے بغیرتی پر مبنی رسم ہے، اور یہ ہندوانہ رسم تھی جس کو آج بھی ہم چلا رہے ہیں۔ تو آزادی کا مقصد کیا ہوا؟ ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے، ہمیں سود سے بچنا چاہیے، ہمیں اپنے اخلاقی معیار کو اچھا کرنا چاہیے، اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے اس کو رہنے دیں، اس کو بعد میں تبلیغ کریں، پہلے اپنی ذات کے اوپر یہ باتیں جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں، اپنی ذات پہ لاگو کریں کہ ہم نے کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنی، کسی کو غلط مشورہ نہیں دینا، کسی کو غلط لائن نہیں مارنی۔ اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ میں ان بچوں کا پھر سے ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بہت ہی دل جمی سے اس پروگرام کو رونق بخشی، اور انتظامیہ کا میں ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجایا اور آئندہ بھی سجاتے رہے۔ بہت شکریہ۔